बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान साहिमा अशरफ। आज़ाद कश्मीर का दर्जा हरारत, सियासी दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी अरूज पर है। इसी दर्जा हरारत में हम देखना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी कहाँ पर खड़ी है और उसमें ख़ासकर पीपल्स पार्टी की जो है वो क्या आने वाले वक्त में हुकूमत बना पाएगी, या उन्होंने गुज़श्ता दिनों जो है बिलावल भुट्टो का दौरा भी हुआ है, दौरा मुज़फ़्फ़राबाद, उसमें क्या सियासी विजन था और क्या विजन लेके वो कश्मीरियों के लिए आए थे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी शगुफ्ता नूरीन काज़मी। इनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं। शगुफ्ता नूरीन काज़मी साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आपकी पार्टी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो गुज़श्ता दिनों मुज़फ़्फ़राबाद उनका दौरा था। इस दौरे में क्या सियासी मुहिम थी या इसमें कोई ख़ास विजन लेकर आए थे वो आज़ाद कश्मीर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कश्मीर डिजिटल का आपकी तमाम टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमेशा आप मौका देते हैं आप लोग कि हम अपनी जो है राय, जो हमारी सोच होती है, हम अपने लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। बिलावल साहब का जहाँ तक तल्लुक है, तो आपने देखा होगा कि बिलावल साहब इस वक्त वफाक के अंदर जितनी भी लीडरशिप है मुख्तलिफ जमातों की, चाहे वो नून से, चाहे वो PTI, कोई भी, बिलावल साहब का आपने देखा होगा उनका कश्मीरियों के साथ एक अलग से एफिलेशन है। आपने देखा होगा कि कोई भी इशू चाहे उस पार कश्मीर में होता है तो भी बिलावल साहब, एक पिछली बार जब आर्टिकल 370 जब ख़त्म कर दिया गया कश्मीर से भारत ने, और उस वक्त भी आपने देखा कि ईद थी जबकि जरदारी साहब हॉस्पिटलाइज थे और जेली सियासी मुकदमों में फरियाल तलपुर साहिबा भी जेल में थी। उस मुश्किल तरीन वक्त में भी ईद के दिन मुज़फ़्फ़राबाद में बिलावल साहब पहुंचे कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और उस पार के कश्मीरियों को ये पैगाम देने के लिए कि हम जो है आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके साथ खड़ा है। तो इस वक्त का भी जो उनका दौरा था, उसमें आप उसको मुहिम भी कह सकती हैं सियासी। डेफिनेटली इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन में तो आपको पता है कोई भी लीडरशिप आती है वो दिमाग में तो उनके इस वक्त इलेक्शन ही चल रहा होता है, लेकिन जो कश्मीर के इश्यूज थे, कश्मीर के अंदर मसाइल थे, उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुश्किल तरीन वक्त में, किसी भी जमात का अभी तक आपने देखा होगा कि कोई चेयरमैन, कोई बड़ी लीडरशिप कश्मीर में नहीं आई है, लेकिन बिलावल साहब ये पैगाम देने के लिए आए थे अपने कश्मीरियों को कि मैं आपके इस मुश्किल वक्त में भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके दरमियान मौजूद है। वो इसका डेफिनेटली हमारी जो मुहिम है उस पर भी ज़बरदस्त असर पड़ा है। और इसमें दूसरा ये कि जो कश्मीर के मौजूदा हालात हैं उनमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने लोगों को, अपने कश्मीरियों को ये पैगाम दिया कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है अपनी तकरीर में आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को जो है पार्टी की ताकत करार दिया है। आप क्या समझती हैं कि पार्टी के अंदर भी नौजवानों को फैसला साजी में अमली तौर पर कोई नुमाइंदगी दी जा रही है? ये सवाल तो मेरे ख्याल से जो मुझसे किया जा रहा है, मैं तो समझती हूँ कि ये सवाल करने से पहले आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को देखना चाहिए। आपको हमारे नौजवान, काफी सारे लोगों की शिकायत भी हैं जहाँ पे कुछ लोग, हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जो ओहदे तकसीम किए गए बहुत सारे लोगों को, वो इस तरह से जैसे रेवड़ियां बांटेंगी अवाम का, ये भी कहना। आप पर इस पर क्या नहीं, आपका सवाल नौजवानों पे है ना, तो नौजवानों का ये कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जैसे खुद एक नौजवान लीडर हैं, इस तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर आपके सामने फैसल मुख्तार राठौर साहब एक नौजवान लीडर थे, सेक्रेटरी जनरल थे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर मौका दिया। और प्राइम मिनिस्टर की टीम के अंदर भी आपने देखा होगा, चाहे उनका तलक मुज़फ़्फ़राबाद से उस टीम का, चाहे उस टीम का तलक डवीन पुंछ से हो या डवीन मीरपुर से हो, आपने देखा कि उसमें भी नौजवानों की एक लाट थी जो उनके साथ किसी न किसी ओहदे पे एडजस्ट थी। वो तमाम लोग नौजवान थे। उसके अलावा हमारे मशीर हुकूमत नौजवान लोग थे। उसके अलावा और बहुत सारे शोबा-ए-जात में नौजवान लोगों को आगे लाया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है ख्वातीन को, नौजवानों को बिल्कुल नुमायां तौर पर उन्होंने उनको अपनी हुकूमत साजी में उनको हिस्सा भी दिया और उनकी जो राय होती है उसको वैल्यूज़ भी किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम पीपल्स पार्टी के अंदर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर आवाम से मुतअद्दिद वादे भी किए हैं, इनमें से कौन सा वादा जो मुकर्रर वक्त पर पूरा होगा और क्या उसकी कोई टाइमलाइन मौजूद है?
نہیں چیئرمین صاحب نے ایسا تو کوئی وعدہ میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا کچھ انہوں نے کیا. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو کشمیر کے موجودہ حالات ہیں ان میں ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اگر چیئرمین صاحب نے جو وعدے کیے بھی ہیں نا, دیکھیں اس کا تو جو آپ کہتے ہیں نا اس کا کوئی ٹائم پیریڈ, ٹائم فریم تو اس کو اس صورت میں بنے گا نا جب آزاد کشمیر کے لوگ ہمیں سلیکٹ کریں گے. ہماری اس وقت ہم الیکشن میں جا چکے ہوئے ہیں, اس وقت الیکشن قریب ہے, کمنگ 8-9-10 ڈیز کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. تو اس میں جب عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو لائے گی آگے, تو اس پہ 6 ماہ کا جو مختصر سا عرصہ تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہترین کام کیا. بالکل مختصر عرصہ جس میں مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی پروجیکٹ کرنا, کسی چیز کو ایجوکیشن کا آپ دیکھ لیں, آپ جو ہیں اڈھاک ملازمین کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ ہیلتھ کے جو ایک عرصہ سے درینہ ان کا مطالبہ تھا ہیلتھ کہ جو ہمارے جو یہ نوجوان ہماری خواتین روڈوں پہ آتی تھی ان کے جو اس وقت مطالبات تھے ان پہ جو ہے وہ مانیں گے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کم عرصہ میں ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ نے خواتین کا ذکر کیا کہ خواتین روڈوں پر تھیں, ان کے مطالبات پورے عرصہ دراز سے وہ اپنے مطالبات کے لیے روڈوں پر تھے, یعنی انہوں نے عیدیں بھی جو ہیں وہ روڈوں پر گزاری ہیں. کیا الیکشن کے قریب آتے ہی ان کی جو ڈیمانڈس تھیں ان کو جو اس کو پورا کیا گیا؟ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بھی ایک الیکشن کا آپ کا ایک سیاسی آپ کی پارٹی کا حصہ تھا؟ نہیں, میں بالکل نہیں سمجھتی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چیزیں وہ پہلے بھی تو پوری کر سکتے تھے. پہلے ہمارا پرائم منسٹر نہیں تھا, آپ پچھلا ٹینور اٹھا کے دیکھ لیں. پرائم منسٹر نہیں, یہ پرائم منسٹر کے اختیارات ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیے پہلے پچھلا نون لیگ کا دور تھا, یہاں پہ فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر تھے, اس کے بعد پی ٹی آئی کا دور آ گیا, مختلف پرائم منسٹر گزرتے گئے, مختلف جو سارا سلسلہ تھا پورے آزاد کشمیر کو پتہ ہے. ہمیں تو لاسٹ پہ آ کے 6 ماہ ملے جس میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب موجود تھے, اور اس میں کسی قسم کا الیکشن مہم کا کوئی اس میں نہیں آتا تھا. بس ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں پرائم منسٹر ہوں, میں اپنے لوگوں کے لیے کوئی اچھا کر کے چلا جاؤں, میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر لوں. ابھی جو اڈاک والے ملازمین تھے تو ان کو آپ دیکھ لیں, جن کو مستقل کیا گیا, اس میں تو پیپلز پارٹی کے لوگ تو نہیں تھے, اس میں تو بہت پرانے لوگ لگے ہوئے تھے, وہ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے. اور میں سمجھوں پیپلز پارٹی کا شاید اس میں کوئی ایسا بہت کم سا کوئی ہو تو, لیکن وہ سب مختلف جماعتوں کے لوگ تھے. یہ اس کو آپ الیکشن کے ساتھ بالکل, میں تو نہیں سمجھتی اس کو الیکشن کے ساتھ جوڑا جا بھی سکتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے 6 ماہ کی حکومت بھی کر لی, مجھے یہ بتائیں کہ آئندہ جو ہے اس کا کیا ویژن ہے, آنے والے وقتوں میں کیا پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا پائے گی؟ اور دوسری طرف مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کو کیا یہ ٹف ٹائم مل رہا ہے؟ ایک طرف جو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا, دوسری طرف پیپلز پارٹی اس وقت عروج میں, نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں, اس سے کیا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم مل رہا ہے؟ میں تو پاکستان تحریک انصاف کو تو جمہوری جماعت سمجھتی نہیں. جو جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں وہ الیکشن کا سامنا کرتی ہیں, وہ الیکشن میں آتی ہیں. مطلب انہوں نے اگر بائیکاٹ کر دیا, انہوں نے بائیکاٹ جو لیڈرشپ تھی اس نے اپنی ذات کو بچانے کے لیے بائیکاٹ کیا, انہوں نے اپنے کارکنان کا نہیں سوچا, کیونکہ ان کے کارکنان کس مشکلات سے گزرے جب وہ موجود تھے اقتدار میں, تب بھی اور آج بھی. انہوں نے اپنی عوام, اپنے کارکنان, اپنے ووٹر سپورٹر کا سوچے بغیر بائیکاٹ کیا, صرف کس لیے؟ اپنی ذاتی مفادات کے لیے. ان کو پتا تھا کہ لوگ اس بار ہمیں بالکل اگنور کر دیں گے, کیونکہ لوگوں کے لیے انہیں کچھ کیا نہیں تھا. باقی جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم, جب الیکشن میں آپ جاتے ہیں ہر جماعت کو ٹف ٹائم ملتا ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بہترین کمپین میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بہترین اچھا رسپانس مل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 28 تاریخ کو آپ دیکھیں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بھرپور جو اکثریت کے ساتھ سیٹیں جیت کے آئے گی. 28 کو جو مکمل رزلٹ صبح آپ کے سامنے ہوگا, اس میں آپ ضرور دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے الیکشن جیت چکی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی میں آئے, آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر کے بھی گئے, ایک نئی جماعت جو ہے وہ سامنے آئی ہے, تحریک استحکام, پاکستان تحریک استحکام. اس میں جو مختلف لوگوں کو, اسپیشلی خواتین کو جو ہے ٹکٹس دیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے کہ ایک خوشائن بات ہے, اس کا ایک جو آپ کی پارٹی پہ کچھ اثر پڑ سکتا ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون پر؟ نہیں, جو پارٹی چھوڑ کے گئے کوئی باس سے تو نہیں چھوڑ کے گئے. اب جو چھوڑ کے گئے ان کی روٹین کیا ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے, پورے آزاد کشمیر کو بھی پتہ ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے. کیونکہ کسی بھی جمہوری جماعت کے ساتھ, عوامی جماعت کے ساتھ صرف وہی لوگ کھڑے رہ سکتے ہیں جن کا انداز, جن کا سٹائل, جن کا اٹھنا بیٹھنا عوام کے لیے ہوتا ہے اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا تو کوئی بندہ ہمیں چھوڑ کے نہیں گیا جو کہ عوامی ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار تو ہمارے پاس الحمدللہ سے جو لوگ آئے تھے پچھلے
عرصے میں سب لوگوں نے ٹکٹس لیے ہیں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو چھوڑ کے گئے وہ خود بھی جو ہے کسی بھی سسٹم کے ساتھ میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس طرح جڑ کے رہ سکے. ان کا کام ہی آنا جانا چلنا پھرنا. اور خواتین کا جہاں تک تعلق ہے جیسے اگر انہوں نے ٹکٹ دیا تو اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک خاتون کو ٹکٹ دیا. وہ سابق ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکی ہیں, ان کو بھی ٹکٹ دیا الیکشن میں آنے کے لیے. وہ تو تقریباً ہر جماعت نے ایک آدھ ٹکٹ دی ہی ہے. پیپلز پارٹی کا خود کا فیصلہ تھا یا دیکھا دیکھی انہوں نے جو اس بار نہیں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ بہت پہلے جاری ہو چکا تھا, اس کے بعد یہ ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے گا جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, کچھ لوگ جو ہیں مطلب ایک تنظیم کو جو ہے وہ بنا کے ہتھیار بنا کر پاکستان مخالف جملے بنائے جا رہے ہیں, فوج کے خلاف بات کی جا رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گی کہ کیا ہونا چاہیے؟ میں بالکل جو ہے مذمت کرتی ہوں اس بات کی کہ آپ پاکستان کے خلاف بولیں, کیونکہ ہم جو ہیں بائی برتھ نہیں لیکن بائی چوائس ہم پاکستانی ہیں. ہماری منزل پاکستان ہے, ہمارے دریاؤں کا, ہماری ہواؤں کا, ہماری زندگی کے تمام رخ پاکستان کی طرف مڑتے ہیں. تو ہم پاکستان ہمارے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں پاکستان پہ, کیونکہ پاکستان ہمارے لیے پرائرٹی پہ ہے. پاکستان کی وجہ سے ہی ہم لوگ جو ہیں کشمیری فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا اسلامی ممالک پاکستان ہے, جس کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کیا تھا, اور وہ فیصلہ آج بھی الحمدللہ سے قائم دائم ہے. اور پاک فوج کے جہاں تک تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جو میرال پاکستان کی پاک فوج کا ہے وہ دنیا کی کسی اور فوج کا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کو کس طرح جو ہے بھارت کے دانت کھٹے کیے گئے پاکستان فوج نے کیے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس وقت دنیا کے اندر فیلڈ مارشل کی جس طرح تعریف ہو رہی ہے, مطلب ٹرمپ جیسا بندہ بھی دن کو میرے خیال سے آج کل 10 بار ان کا نام لازمی لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے. تو اور آپ نے دہشت گردی کے خلاف آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس وقت جو بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی, پھر افغانستان کی طرف سے جو پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے تھے, اس سب کا ڈٹ کے مقابلہ جو ہے پاک فوج نے کیا. پھر ہم کشمیری ہیں, بارڈرز ایریا کے رہنے والے لوگ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ صرف اور صرف پاک فوج کی وجہ سے محفوظ ہیں. چند لوگوں کی دیکھیں احتجاج کرنا, دھرنے کرنا آپ کا حق ہے, آپ کی ریاست آپ کو حق دیتی ہے, مگر ریاست یہ حق کبھی نہیں دیتی کہ آپ اس کو جو ہے وہ دہشت گردی کے اس پیمانے پہ لے جائیں, آپ اس کو اپنے ریاست کو بند کرنے کی اس پہ لے جائیں. اپنے حقوق کے لیے بات کی جاتی ہے لیکن ریاستیں بند نہیں کی جاتی اور اپنے ملک کے استحکام کو کمزور نہیں کیا جاتا. ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے ساتھ ہم ہمیشہ کشمیری ڈٹ کے کھڑے اور ہمیشہ ڈٹ کے رہے. بہت شکریہ شگفتہ نورین کاظمی صاحبہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. جی, یہ تھی شگفتہ نورین کاظمی صاحبہ جن سے ہم نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی. ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.